بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہیرا ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا نے میری شادی ایک ایسے شخص سے کی جس کی سرکاری نوکری تھی اور ان کا تبادلہ ہر 2 مہینے بعد دوسرے شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ پہل مجھے ابا کے فیصلے پر بہت غصہ آتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ مگر ہر دوسرے مہینے سارا ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اپنے شوہر سے اکثر اوقات اس بات کی شکایت کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ میرا کام ہے اور میں اس سب سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ کوئی مجھے بانجھ کہتا تو کوئی میرے شوہر کو اس کے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنے کو کہتا کہ نہ جانے ایسے کون سے گناہ کیے تھے جو اللہ نے ابھی تک اولاد نہ دی۔ لوگوں کا کام ہے بولنا۔ الگ الگ جگہ پر گھر لینے کا ایک فائدہ تھا کہ ہر دوسرے مہینے بعد نئے لوگ ملتے تھے جو ہمارے ماضی کو تو نہ جانتے تھے مگر ہمارے حال سے واقف ہو جاتے تھے۔ کئی جگہ اچھے لوگ ملتے تو کئی جگہ پر برے، مگر ہر حالات میں مجھے ہر طریقے سے گزارا کرنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے شوہر کا تبادلہ ایک گاؤں میں ہوا جہاں لوگ سادہ دل اور پرخلوص تھے۔ میرا گھر جس جگہ پر تھا اس گھر کے ساتھ کئی غیر مسلم گھرانے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوتی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ کون سی جگہ پر لا کر پھینک دیا ہے جہاں دور دور تک کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا۔ یا تو یہاں ہر طرف عیسائی ہیں یا تو ہندو وغیرہ غیر مسلم تھے، اسی لیے میرا کسی کے گھر آنا جانا نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے ان سے کراہیت محسوس ہوتی تھی مگر میرا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر میں اکیلی تھی اور گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت تو رات کا تھا، تو اس وقت کون آ گیا تھا؟ مجھے کچھ دیر کے لیے خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے وہاں پر رہتے 2 ہفتے ہو گئے تھے مگر ابھی تک میرے گھر پہ کوئی نہیں آیا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی دروازے تک گئی اور کانپتی آواز میں پوچھا تو ایک نسوانی سی آواز سنائی دی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ میرے گھر کون آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 عورتیں کھڑی تھیں۔ یہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں بھی مروتاً مسکرا دی اور ان کو گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ گھر کے اندر آئیں تو ان میں سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی جیسے یہ ان کے وجود کا حصہ ہو، مگر میں گھر میں مہمان کی عزت کرنا جانتی تھی۔ مجھے پہل متلی کا احساس ہوا مگر میں برداشت کر گئی۔ میں نے ان کو سلیقے سے اپنے کمرے میں بٹھایا اور ان سے حال احوال پوچھنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ وہ میری ہمسائی ہیں۔ انہوں نے ہی بات کا آغاز کیا۔ مجھ سے کہہ دیا کہ ہم عیسائی ہیں اور آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں مسکرا دی اور میں نے کہا کہ میں بھی اسی اللہ کو مانتی ہوں جس کو آپ مانتے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ میں نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تو میری اتنی چاہت دیکھ کر وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ تم مسلمان ہو اور ہماری اتنی خدمت کیوں کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے یہ سب کر رہی ہوں۔ آپ میرے مہمان ہیں اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے کافی خوش ہو کر گھر سے گئی اور مجھے بھی اپنے گھر میں دعوت دی۔ وہ عادت کی بہت اچھی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ہمسائے بہت اچھے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ ہم اسی گاؤں سے آئے ہیں مگر ہمارے گھر آپ کے گھر سے تھوڑی دوری پر ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو ہم آپ سے ملنے چلے آئے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ 2 مہینے مجھے وہاں پر رہتے ہو گئے مگر میرے شوہر کا دوبارہ تبادلہ نہ ہوا۔ میرے شوہر کی پوسٹنگ اسی گاؤں میں ہو گئی اور اب 6 مہینے تک ان کا تبادلہ کہیں اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بھی کچھ مطمئن تھی۔ روز روز کی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو سارے دن کا واقعہ بیان کر دیا۔ میرا شوہر پہلے تو حیرانگی سے میری بات سننے لگا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ ان لوگوں سے دور رہنا، یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر افسوس ہوا کہ وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ عورتیں تو بہت اچھی تھیں۔ مجھے بھی وہاں رہتے کچھ وقت ہو گیا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ میری بھی بننے لگی تھی۔ میں نے گاؤں میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ مگر ایک بات جو مجھے بڑی عجیب لگتی تھی کہ میری ہمسائی کو میں نے کبھی باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا شوہر جو ایک بھدا اور عجیب سا انسان تھا، گھر میں آتا جاتا تھا مگر اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ گاؤں میں اگر کسی عورت سے اپنی ہمسائی کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ٹالتی رہتی۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت عجیب لگتی تھی کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو میری ہمسائی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔
अक्सर औरतें तो जुबान पर कड़वाहट लिए न जाने उसे क्या बुरा भला कहती थीं। कभी उसके किरदार के बारे में अजीब बातें करती तो कभी उस औरत को मनहूस कहती। एक औरत जो मेरे घर पर मेरी साथ इतनी नरमी से बात कर रही थी, उसकी बातें सुनकर तो जैसे मुझे धचका लगा जब वो मेरी हमसाई के बारे में कहने लगी, न जाने उसने कितने गुनाह किए हैं, तभी तो उसका शौहर उस पर भरोसा नहीं करता और उसको बाहर नहीं निकलने देता। मैं उस औरत की तल्ख बातें सुनकर उसको देखती ही रह गई और उस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एक इंसान माहौल के मुताबिक अपनी ज़ुबान बदल लेता है। जैसा माहौल होगा उसका अंदाज़े गुफ्तगू भी वैसा ही हो जाएगा। मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ऐसा भी क्या किया है उस औरत ने जो ये सब इतनी नफरत करते हैं। वो भी तो इसी गांव का हिस्सा है। एक रोज़ मेरे शौहर को काम के सिलसिले में शहर तक जाना पड़ा और उसे वापसी में रात हो जानी थी। मैं अकेली घर पर काम काज करती रही। शाम का वक्त हुआ तो गांव भर में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे किसी तूफान के आने से पहले हर तरफ खामोशी का राज होता है। मगर अचानक ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी हमसाई के घर से औरत की चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरे गांव में ही उस औरत की चीखें ही गूंज रही हैं। उसकी चीखों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तो अपनी जगह पर ही साकत खड़ी रह गई। मैं अपनी जगह पे सुन हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उस औरत की चीखें मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी, जैसे न जाने उस पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और फिर अचानक से उस औरत की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और दोबारा से पूरे गांव में खामोशी छा गई। उसकी चीखें इतनी बुलंद थीं कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल थर थर कांप रहा था। मुझे वहां रहते 3 महीने का वक्त हो चुका था, मगर ऐसा मेरे साथ पहली मर्तबा हुआ था। मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत ना बची कि अपने कदमों पर चलती हुई अपने कमरे तक चली जाऊं। मैं जहां खड़ी थी वहां ही बैठती चली गई और घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त एहसास हुआ कि औरत कितनी बेबस है। न जाने उसका शौहर उस पर कितना जुल्म करता है। मैं तो अपने शौहर से जैसे मर्जी बात मनवा लेती थी। मैंने अल्लाह से अपनी अच्छी किस्मत के लिए शुक्र अदा किया। मुझे ये सोच के मजीद रोना आने लगा कि जब उस औरत के घर वालों को उस पर बीते हुए जुल्म का पता लगेगा तो उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। देर रात तक मेरा शौहर जब घर आया तो मैंने अपने शौहर को सब बता दिया और अपने शौहर का सहारा पाते ही उसके कंधे पर सर रखती रो दी। मेरा शौहर मुझे रोते देखकर परेशान हो गया। कहने लगा, तुम्हें दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत है। मेरा शौहर उस वक्त खुद गर्ज हो गया था। उसको सिर्फ मेरी फिक्र थी, मगर मेरा उस औरत की तकलीफ का सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। मैं उससे मुलाकात करना चाहती थी, मगर उसके शौहर के होते हुए मैं ये नहीं कर सकती थी। इस वाक़े को भी हफ्ता गुजर गया था, मगर मैं अभी तक उसको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकी। एक दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई तो तजस्सुस के मारे मैंने छत से हमसाई के घर में झांक कर देखा, जहां बड़ा सा सहन था और वहां एक चारपाई पर एक औरत बैठी थी और घुटनों में सर रखे मुसलसल रो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उस औरत को आवाज़ दूं। अभी मैं कुछ बोलती कि उसका शौहर अपने कमरे से निकला, जो अपनी ठीक हालत में नहीं लग रहा था, और घर से बाहर निकल गया। शौहर के बाहर निकलते ही उस लड़की ने झट से भागकर दरवाज़ा लगाया और दरवाजे के साथ ही बैठकर रोने लगी। उसकी अचानक नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं एकदम घबरा गई। फिर खुद को हिम्मत देती मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो वो मुझे गूं-मगू सी देखने लगी। हैरत से आंसू साफ करती कमरे में चली गई। मुझे उसकी ये हरकत काफ़ी अजीब लगी, मगर मैं उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह देख सकती थी, जैसे वो मुझसे भी डर ही रही हो। जाने उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए थी। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। गांव भर में मेरी काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी, मगर इन 4 महीनों में अभी भी उस औरत के बारे में जब भी जिक्र किया जाता तो गांव के लोग उस औरत पर थूकते। अब तो मैं भी सोच सोच कर थक चुकी थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर राज है क्या। वो औरत मुझे कोई बहुत बड़ा राज लगती थी। जैसा नजर आता था वैसा कुछ नहीं था, और जो बात थी वो किसी को नजर ही नहीं आती थी। कई दिन मैं रोज छत पर जाती, मगर उस औरत के घर से किसी की आवाज ना आती, जैसे उस घर में कोई भी शख्स बसता ना हो। कुछ रोज से कोई भी घर पर नजर नहीं आया था।
اب تو مجھے اس عورت کی فکر ہونے لگی، نہ جانے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ ایک دن اس کے گھر سے بھجن کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بھجن کی آواز سن کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کا پیچھا کیا تو آواز میری ہمسائی کے گھر سے آ رہی تھی۔ اب تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ہر وقت بس ہمسائی کے گھر سے بھجن کی آواز آتی رہتی۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز وہ ہوا جس کی مجھے امید بھی نہ تھی۔ صبح کے وقت ابھی میں اپنے شوہر کو کام کے لیے رخصت کر کے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ ایک دم دروازہ کھٹکنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید گاؤں کی کوئی عورت آئی ہوگی۔ میں نے بھی جاتے ہی دروازہ کھول دیا، کیونکہ گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اکثر اوقات تو شام تک لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے اور کسی کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسی خوبصورت موم کی گڑیا کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے میرے گھر آ گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی کہ کسی کو بتانا مت کہ میں یہاں ہوں۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اپنی جگہ سن کھڑی رہی۔ ہوش آئی تو جلدی سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگی۔ وہ میرے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے لیے پانی لے آئی اور اس کو پانی پلایا اور اسے تسلی دی کہ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اسی لیے میں بستر پر آ گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بالکل نارمل ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج تم میرے گھر کیسے آ گئی اور کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس روز کی لڑکی میں اور آج کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس روز جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا اس کے لمبے گھنے بال اور خوبصورتی کی مورت تھی، مگر آج اس کے سر پر ٹوپی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ سفید رنگت اب پیلی پڑ چکی تھی اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم عیسائی ہو یا مسلمان، کیونکہ اب تک گاؤں بھر میں مجھے جتنی بھی عورتیں ملی تھیں وہ سب ایسے ہی تھا، مجھے لگا شاید یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ نہیں، میں ہندو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہندو خاتون دیکھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی کسی ہندو عورت سے بات چیت نہیں کی تھی۔ مجھے کافی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت باندھی اور اس سے پوچھا کہ اس روز تمہارے گھر سے بہت چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، سب خیریت تھی؟ تمہارا شوہر کیا تم پر بہت ظلم کرتا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ میں نے پڑوسن سے اس کا نام پوچھا تو اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ میرا نام آرتی ہے۔ میری پڑوسن ہندو تھی، ہر وقت بتوں کی پوجا کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرا شوہر بہت ظالم ہے۔ اتنا کہتی ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میں ایک دم دہل گئی۔ میں نے مارے خوف کے دروازہ کھولا تو سامنے آرتی کا شوہر کھڑا تھا۔ آرتی کو دیکھتے ہی اس نے ایک زبردست گھوری سے نوازا کہ آرتی گھبراتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور پھر سے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس روز کے بعد مجھے آرتی کہیں نظر نہ آئی اور نہ ہی اپنے گھر میں موجود دکھائی دی اور نہ ہی اس کی پوجا کرنے کی آواز آتی۔ ایک روز مجھے خبر ملی کہ میری پڑوسن کو تو کینسر ہے۔ مجھے اپنی پڑوسن کے ساتھ بہت ہمدردی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی ہندو نہیں لگتی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر وہ جس لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی اس کے بعد مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ایک روز میں نے اس کے شوہر کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں جھٹ سے اس کے گھر پہنچی تاکہ اس کا حال احوال پوچھ سکوں۔ وہ تو نہ جانے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی تھی، آس پاس نہ جانے کون کون سی ادویات پڑی ہوئی تھی، مگر آرتی کا کہنا تھا کہ ان ادویات سے وہ مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی، اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے آرتی کی بات سن کر کافی حیرت ہوئی، مگر میں نے اس کو تسلی دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دم کر کے دوں گی کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کا شوہر گھر سے جاتا تو میں چوری چھپے سورہ رحمان دم کر کے وہ پانی پڑوسن کو پلا دیتی۔ اللہ کے پاک کلام میں اتنی برکت تھی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں بہتر ہونے لگی۔ ایک روز پڑوسن کے شوہر نے مجھے دیکھ لیا، فوراً اپنی بیوی کا ٹیسٹ کروانے لے گیا، لیکن رپورٹ دیکھتے ہی غصے میں مجھے گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا اور بولا کہ اب میرے گھر میں قدم رکھا تو چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں تو دم بخود تھی کہ وہ کیسا شوہر تھا، اگر اس کی بیوی ٹھیک ہو رہی تھی تو یہ چیز اسے گوارا کیوں نہ تھی۔ اب تو مجھے آرتی کے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔
इस सब का जिक्र मैंने अपने शौहर से नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे हमेशा दूसरे लोगों से दूर रहने का कहते थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जो लोग नजर आते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हों। अक्सर औकात अच्छाई के पीछे छुपा मकरवा चेहरा हमें नजर ही नहीं आता। एक रोज़ रात का वक्त था, जब मेरे शौहर आते ही मुझे गाँव की सैर करवाने ले गए। हम गाँव से सैर करते करते शहर के रास्ते पर रवाना हो गए। मैं अपने शौहर के साथ गाड़ी में चल रही थी जब मेरी नज़र आरती के शौहर पर पड़ी। ये एक अजीबो गरीब सुनसान जगह पर खड़ा था। वो एक बोसीदा सी इमारत थी जो आसपास के इलाकों को रोशन कर रही थी। उस इमारत में इस कदर रोशनी थी कि आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी और वहाँ अजीब सा शोर था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो शौहर ने देखते ही गुस्से से नजरें फेर ली। कहने लगा कि ये वो जगह है जहाँ बुरे लोग आते हैं। मैंने हैरानगी से अपने शौहर से पूछा कि ऐसी भी क्या जगह है जिसका नाम लेना भी आप पसंद नहीं कर रहे। तो कहने लगा कि ये तवाइफ खाना है, यहाँ लोग तवाइफ का रक्स देखने आते हैं। अभी मैं अफसोस से उन मर्दों और औरतों के बारे में सोच रही थी जिन्होंने दीन ईमान ही बेच दिया था कि अचानक आरती का शौहर एक औरत को साथ लिए बाहर आया। मेरी तो आंखें हैरत से फट गई, क्योंकि वो दोनों नाजेबा हरकत कर रहे थे और उनको आस पास की कोई फिक्र नहीं थी। पास खड़े मर्द हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहे थे। मुझे समझ ना आई कि इतनी खूबसूरत बीवी घर पर होने के बाद भी ये कैसा मर्द था जो ऐसी जगह पर आता था। आधी रात के वक्त जब हम घर पहुंचे तो मैं घर में से कुछ चीजें पकड़ती आरती के घर जाने को तैयार थी। जब मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो, तो मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि मैं आरती को कुछ खाने को देने जा रही हूँ, वो काफ़ी बीमार है। मेरे शौहर ने कहा कि रात के इस वक्त किसी के घर जाना मुनासिब नहीं है, मगर मेरी जिद पर उन्हें हार माननी पड़ी और मैं कुछ सामान लिए आरती के घर चली गई। वो बहुत मुश्किल से चल फिर सकती थी। मुझे देखकर एकदम खुश हो गई। कहने लगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, मगर रात के इस वक्त सब खैरियत थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा शौहर कहाँ पे है। उसके चेहरे पर एकदम साया सा लहराया। कहने लगी वो काम से शहर गए हैं। मैं उसकी बात पर तंजिया हंसी और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है, मगर इस सब की वजह क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो? अगर तुम्हें कैंसर हो गया तो तुम्हारा इलाज करवाने की जगह वो दूसरी गैर औरतों से मिलता है। तो आरती कहने लगी कि नसीब की बात है, किसी को सब कुछ मिलके भी वो खाली हाथ रह जाता है और किसी को कुछ ना मिलकर भी उसकी झोली खुशियों से भरी रहती है। मैं पढ़ी लिखी थी, एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अम्मा अब्बा बहुत शरीफ लोग थे। मेरा शौहर यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था। मैं नहीं जानती कब वो मुझसे मोहब्बत करने लगा और एक रोज़ उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वालों को ये कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, जबकि ये हकीकत नहीं थी। मेरे अम्मा अब्बा ने गैरत के नाम पर मेरी शादी मेरे शौहर से कर दी और मुझसे हमेशा के लिए अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। चूँकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरे लिए उस रोज़ सब कुछ ख़त्म हो गया जब अम्मा अब्बा ने मुझसे सब रिश्ते ख़त्म कर दिए। उन्होंने मुझसे कोई भी सफाई ना मांगी, जबकि मैं गिड़गिड़ाती रही कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी शादी हुई तो शुरू शुरू में मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे पलकों पे बिठा कर रखता, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता। शादी के शुरू के सालों में तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे भगवान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है हम दोनों को मिलवाने का। अगर अम्मा अब्बा छूट गए तो क्या हुआ? मेरा शौहर तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मगर ये मेरी गलत फहमी थी। कुछ अरसा गुजरा तो मेरे शौहर के कुछ दोस्त जो मुझ पर बुरी नज़र रखते थे, उनका घर में आना जाना लगा रहता। अक्सर मैं अपने शौहर से शिकायत करती तो वो मुझे झिड़क देता और कहता कि तुम बदकिरदार हो, मेरे दोस्तों को अपनी तरफ माइल करती हो। उस रोज़ से मेरे शौहर का मुझ पर जुल्म शुरू हो गया। मैं अपने शौहर से रहम की भीख मांगती, मगर वो मुझ पर रहम ना करता। और फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और कैंसर की वजह मेरा हर वक्त का परेशान रहना और दिमाग पर ज़्यादा जोर देना था। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि आरती के घर का दरवाज़ा खटकने लगा। हम दोनों एकदम घबरा गई। आरती ने घबराते हुए जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर खड़ा था। एकदम मेरी सांस में सांस आया और मैं आरती को अपना ख्याल रखने का कहती अपने घर आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आपको मुझसे इंच बराबर भी मोहब्बत है तो मैं जो कहूँगी आपको वो करना होगा।
میں نے کبھی اپنے شوہر سے کسی فضول قسم کی خواہشات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے ایسا کہنے پر وہ ایک دم چونک گئے اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ ایسا بھی کیا ہے جو تم مجھ سے وعدہ لے رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کو آرتی کی تمام کہانی سنا دی۔ میرے شوہر بھی آرتی کی کہانی سنتے ہی افسردہ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی، کسی بھی طرح کر کے آرتی کے شوہر کو اس کے رویے کی سزا ملنی چاہیے، وہ اس کو اکثر مارتا پیٹتا ہے۔ اگلے روز ہی میرے شوہر نے اپنے ایک پولیس دوست سے مل کر آرتی کے شوہر کا پیچھا کروانا شروع کر دیا۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ آرتی کا شوہر غلط کاموں میں ملوث پکڑا گیا اور اس کو کڑی سزا ملی۔ جب آرتی کے شوہر کو مارا پیٹا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی بیوی پر کیوں ظلم کرتا رہا، تو آرتی کے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں آرتی کو لیے ہسپتال گئی، اس کی تمام رپورٹس ہسپتال میں چیک کروائیں، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ اس کا شوہر تو ہر ہفتے یہاں آتا ہے اور اس کا کینسر کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، اسی لیے زہریلی ادویات یہاں سے لے کر جاتا رہتا ہے۔ میں آرتی کے شوہر کا مقصد سمجھ نہ سکی۔ میں رپورٹس لیے اپنے شوہر کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کے ذریعے آرتی کے شوہر کو بلوایا کہ آخر اس نے آرتی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پولیس نے آرتی کے شوہر پر تشدد کیا اور اس سے یہ باتیں پوچھی، مگر آرتی کے شوہر نے جو بتایا اس کو سننے کے بعد تو میرا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے جو خوفناک سچ بتایا وہ سننے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آرتی نے وہ حقیقت کیسے برداشت کی۔ جب آرتی کے شوہر نے کہا کہ آرتی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جب آرتی کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تو آرتی کے اماں ابا نے اپنی ساری جائیداد آرتی کے نام کر دی تھی، مگر یہ بات صرف آرتی کے شوہر کو معلوم تھی، آرتی کو نہیں معلوم تھی۔ آرتی کے اماں ابا نے آرتی کو اپنی جائیداد تو سونپ دی، مگر اس سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا، جس کا فائدہ آرتی کے شوہر نے اٹھایا۔ آرتی کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جب تک آرتی زندہ تھی تب تک وہ ساری جائیداد آرتی کی تھی، مگر اس کے مر جانے کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو ساری جائیداد آرتی کی اولاد کو مل جاتی، مگر اس وقت تک اگر آرتی بے اولاد رہتی تو ساری جائیداد کا مالک آرتی کا شوہر ہوتا۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، اس نے سوچ لیا کہ وہ آرتی کو جان سے مار دے گا، مگر وہ سرے عام تو آرتی کو نہیں مار سکتا تھا۔ تبھی اس نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کے ذریعے وہ آرتی کو جان سے مار سکتا تھا۔ آرتی کے شوہر نے آرتی کو بہلایا پھسلایا اور اسے کچھ ادویات لا کر دی۔ اس سے کہا کہ یہ دوائیاں کھانے سے تمہیں حمل ٹھہر جائے گا۔ آرتی، جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے مگر وہ ابھی تک بے اولاد تھی، اس نے اپنے شوہر پر یقین کرتے ہوئے وہ دوائیاں کھانا شروع کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آرتی کے دماغ پر اثر کر گئی اور آرتی کو برین ٹیومر ہو گیا۔ وہ خوبصورت سی چنچل سی لڑکی اب بستر پر جا لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے پیچھے ایک بھیانک چہرہ بھی تھا جس پر وہ بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ آرتی سے شادی کا مقصد بھی صرف جائیداد تھا، کیونکہ آرتی کا شوہر پیچھے سے غریب تھا۔ میں آرتی کو اپنے گھر میں لے آئی۔ اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ آرتی اب مجھے نماز پڑھتے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں اس پر سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی تھی۔ اب تو وہ بہت بہتری کی طرف آنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک روز آرتی کہنے لگی کہ میں جب جب آپ کو نماز پڑھتا دیکھتی ہوں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے رب کے آگے سجدہ کروں اور اس کی عبادت کروں۔ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، جو سکون میرا بتوں کی پوجا کر کے بھی نہیں ملتا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور اس کو کہا کہ وہ رب صرف میرا نہیں ہے، وہ رب تو کل کائنات کا رب ہے، وہ رب آپ کا بھی ہے۔ اسی طرح میں آہستہ آہستہ آرتی کو اسلام سمجھانے لگی۔ میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی۔ ایک دن آرتی مجھے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر خوشی سے اچھل پڑی۔ میری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو شوہر نے پاس مسجد سے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ امام صاحب نے آرتی کو کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری لی اور اس طرح سے آرتی ہندو سے مسلمان ہو گئی۔ آرتی اب آرتی نہیں بلکہ فاطمہ کے نام سے گاؤں بھر میں جانی جاتی تھی۔ مگر آرتی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی اور پھر ایک رات وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مسلمان ہو کر مری۔ میرے شوہر نے ہی اس کی تدفین کا ذمہ لیا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔
وہ ہم سے تو دور چلی گئی مگر ایک گہرا سبق دے گئی۔ لاکھ کوئی اپنا ہو مگر کسی پر اندھا اعتماد آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔